بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونہ فی الکتب المعروفہ مما اجمع علیہ فی هذه الاثار بل لا یبعد کونہ ضروری المذہب الی آخرہ۔ موضوع ہمارا چلا تھا حجیت خبر واحد کا۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ اصل ہماری بات اس میں ہے کہ سنت دلیل ہے، جیسے کتاب دلیل ہے، جیسے عقل دلیل ہے، سنت بھی دلیل ہے۔ بات ہماری اس میں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں، تو اصل ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آیا خبر واحد سے سنت ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی۔ خبر واحد مثبت سنت ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر واجب الاتباع ہو، یا اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے، لیکن ہم درمیان میں گفتگو میں فقط اتنا کہیں گے کہ آیا حجت ہے یا حجت نہیں، لیکن مراد اس سے وہی ہے۔ شیخ اعظم فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری کتب جیسے کتب اربعہ ہیں، کافی، تہذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیہ، یہ کتب، یا آپ وسائل اشیاء کو ملا رہے ہیں جو کتب احادیث معروف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے جو بھی احکام شرعیہ کتاب کے بعد سنت سے لینے ہیں وہ انہی روایات سے لیتے ہیں جو ان کتب میں نقل ہوئی ہیں، انہی احادیث کو لینا ہے، اور تقریباً سارے حضرات جو موجود ہیں وہ انہی سے ہی احکام کو لیتے ہیں، انہی سے استنباط کرتے ہیں۔ اور گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک یہ ضروری ہے، یعنی کیا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ ہی کہ جو بات کتاب سے ملے بسم اللہ وہ نص، پہلے کتاب اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ سنت۔ بات جو شروع ہونی ہے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے کریں گے، وہ یہ ہے کہ آیا یہ روایات جو ان کتب میں نقل ہوئی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، آیا یہ روایات مقطوعۃ الصدور ہیں؟ یعنی ہمیں یقین ہے 100% کہ یہ ساری روایات مثلاً جو کتب اربعہ میں تحریر ہیں یقیناً یہ اقوال ائمہ علیہم السلام ہیں، ان میں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے جب لیٹ ہو جاؤ تو میری کلاس میں نہ آیا کرو، پھر آپ ساری کلاس خراب کرتے ہیں۔ مقطوعۃ الصدور کہ جب یہ روایات جو کتب اربعہ میں منقول ہیں آیا مقطوعۃ الصدور ہیں، میں اس کا آسان اردو میں یوں کہوں گا، ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کے سب اقوال ائمہ علیہم السلام ہیں، یا ہمیں اس کی قطع اور یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگرچہ بہت کم لوگ صحیح، زیادہ نہ صحیح، تھوڑے صحیح، لیکن وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ مقطوعۃ الصدور ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ جو بھی کتب اربعہ میں مثلاً روایات ہیں یقیناً یہ اقوال ائمہ علیہم السلام ہیں، اقوال معصومین علیہم السلام ہیں، لیکن بہت کم ہیں، لیکن بہرحال ہم ان کی اس بات کو اصلاً قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں بے شمار کہ انہی میں سے بہت ساری روایات ہیں جو کنفرم ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب جو لوگ، توجہ کے ساتھ میری جان، اکثریت جن کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کتب احادیث میں جو معروف کتب ہیں، مثال کے طور پر آپ اسی کتب اربعہ کو لے لیں یا ان کو لے لیں، تو ان میں جو روایات ہیں
وہ مقطوعۃ الصدور تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمیں علم نہیں ہے ان کا کہ یقیناً یہ اقوال معصومین علیہ السلام پر مشتمل ہیں، اس کی ہمیں قط تو نہیں ہے۔ اچھا اگر قط نہیں ہے تو آیا من باب ظن الخاص یہ حجت ہیں یا حجت؟ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ دیکھو نا جی، اگر ہوتی یہ مقطوعۃ الصدور تو ہم یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، وہ تو من باب العلم من باب القط حجت ہوتی ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقطوعۃ الصدور نہیں ہے تو پھر اگلی بات یہ ہوگی کہ آیا من باب ظن الخاص حجت ہیں یا حجت نہیں؟ پوری توجہ آگا، بالکل آسان سا ہے۔ اس میں پھر دو گروہ ہو گئے۔ آگے انشاءاللہ ترجمے پڑھتے ہیں کہ فلاں 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 یہ بزرگوار اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہ اخبار احاد من باب ظن الخاص حجت نہیں ہیں۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یعنی جب تک ان کے ساتھ کوئی قرینہ موجود نہ ہو، کوئی دلیل قطعی موجود نہ ہو، یہ حجت ہی نہیں۔ فلاں فلاں بزرگ کا نظریہ یہ ہے۔ اچھا، جبکہ مقابل میں جو متاخرین ہیں ان میں سے بہت کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ روایات اگرچہ مقطوعۃ الصدور نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی من باب ظن الخاص یہ روایات حجت ہیں، یہ اخبار احاد حجت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، پھر اگلی بات کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کتب معروفہ میں یا کتب اربعہ میں جو روایات نقل ہیں، جو اخبار احاد جو متواتر ہیں، وہ تو ہمارا موضوع بحث نہیں نا، کہ جو اخبار احاد نقل ہیں من باب ظن الخاص حجت ہیں، آیا یہ ساری کی ساری من باب ظن الخاص حجت ہیں یا ان میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو ان تمام روایات کو من باب ظن الخاص حجت قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہ، ساری نہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو من باب ظن الخاص حجت ہیں اور کچھ نہیں۔ اب جو کچھ کو حجت قرار دیتے ہیں پھر آگے ان کے بھی 5-6 نظریات ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے فقط وہی حجت ہیں کہ جن کے خلاف مشہور نہ گئے ہوں، بعض کہتے ہیں ان میں سے فقط وہی حجت ہیں جن کا راوی عادل ہو، بعض کہتے ہیں ان میں سے فقط وہی حجت ہیں جن کے راوی ثقہ ہوں، بعض کہتے ہیں ان سے فقط وہی ہیں جو اطمینان بخش ہو، الی آخر انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی۔ تو پس ہم بحث کو جو شیخ اعظم شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر سال تک جائے گی وہ یہ ہو گئی، خبر واحد کی حجیت میں بنیادی طور پر ہمارے پاس 2 ہی نظریے ہیں۔ کچھ لوگ خبر واحد مجرد عن القرائن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کا نام رکھتے ہیں مانعین، اور کچھ ہیں کہ جو خبر واحد مجرد عن القرائن کی بھی حجیت کے قائل ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں مثبتین۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو شیخ اعظم نے جو بیان فرمایا کہ پہلے انہوں نے مانعین کا بیان فرمایا، کون اس کی حجیت کا قائل نہیں اور ان کی دلیل کیا ہے، پھر بتائیں گے کون اس کی حجیت کے قائل ہیں اور ان کی ادلہ کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ آخر سال تک کی بات چلتی رہے گی۔ ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونہ فی الکتب المعروفہ، کہ یہ اخبار احاد، یہ روایات جو ان کتب معروفہ یعنی جو احادیث کی کتب معروفہ کتب اربعہ ہیں، مثلا چونکہ بعض پرنٹ ہوں گے جن پر لفظ اربعہ لکھا ہوگا اور بعض میں لفظ المعروفہ لکھا ہے، یہ مختلف پرنٹ ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ آخری پرنٹ ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ معروفہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کتب اربعہ تو ہیں نا، اور اس کے ساتھ 1-2 اور جو کتاب ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے، مثلا
خوب، اب یہ جو روایات ہمارے پاس ان کتب احادیث میں جو معروف ہیں ان میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل تو ہم نے ان پر کرنا ہے، اور ان پر عمل کرنا مما اجمع علیہ فی ہذہ الآثار، ان زمانوں میں گویا انہی روایات کو لینا اور انہی پر عمل کرنا مجمع علیہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ روایات یہی ہیں جو ان کتب میں موجود ہیں، کوئی ہٹ کر باہر سے چیز نہیں ہے۔ بل لا یبعد کونہ ضروری المذہب، بلکہ ہم کہیں کہ شاید بعید نہیں کہ مذہب یعنی علماء امامیہ کے نزدیک، علماء اثنا عشریہ کے نزدیک یہ ضروریات میں سے ہو کہ حتماً ہم نے انہی روایات کو لینا ہے جو ان کتب میں موجود ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی اور نہیں۔ خوب، یہ بات تو ہوگی ختم کہ ہم نے جو روایت بھی لینی ہے وہ لینی انہی کتب احادیث میں سے ہے، یہ ہو گیا طے۔ انما الخلاف فی المقامین، البتہ جو اصل اختلاف ہے وہ ہے دو قسم کا۔ کون سا؟ بالکل آسان، احدھا، پہلا اختلاف یہ ہے کہ کونہا مقطوعۃ الصدور او غیر مقطوعہ، کہ آیا یہ روایات جو ان کتب احادیث میں موجود ہیں، کتب اربعہ وغیرہ میں، آیا یہ مقطوعۃ الصدور ہیں؟ اردو میں آپ آسان ترجمہ کریں گے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کے سب ائمہ سے اور معصومین علیہم السلام سے صادر ہوئی ہیں، یا یہ مقطوعۃ الصدور ہمیں اس کا علم اور قطع نہیں ہے۔ پہلا اختلاف اس بارے میں ہے۔ فَقَدْ ذَهَبَ شَرْذِمَةٌ یا شِرْذِمَةٌ مِن مُتَأَخِّرِ الْأَخْبَارِيِّينَ، زیادہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جیسے صاحب وسائل یا شیخ حسین کراکی رحمۃ اللہ علیہما، کچھ لوگ ہیں فیما نسب الیہم، کہ جن کی طرف نسبت دی گئی ہے، کہ یہ بزرگوار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الی کونہا قطعیت الصدور، کہ یہ ساری روایات قطعیت الصدور ہیں، کہ یہ ساری روایات کے بارے میں علم ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں، البتہ ہیں کچھ تھوڑے لوگ، زیادہ نہیں ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ھذا قول لا فائدۃ فی بیانہ والجواب، اب اس نظریے کو بیان کرنا اور ان کی ادلہ کو بیان کرنا، ان کا جواب دینا، یہ کوئی ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں ہے، چونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہمیں واضح پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ الا التحرز عن حصول ھذا الوہم، لیکن ان کی بات کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ان کو یہ وہم ہوا کہ یہ ساری روایات مقطوعۃ الصدور ہیں، کسی اور کو بھی یہ وہم نہ ہو، تو اس لیے اس بات کو کر رہے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری روایات مقطوعۃ الصدور نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَإِلَّا فَمُدَّعِي الْقَطْعِ لَا يُلْزَمْ بِذِكْرِ اضافہ مبنِ قطعی، چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں میری جان، کیا سا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، جس بندے کو جس بات کی قطع ہو جائے اس پر لازم ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اب اگر یہ بزرگوار صاحب وسائل وغیرہ کو قطع ہو گیا کہ یہ ساری مقطوعۃ الصدور ہیں، تو ہمارے کہنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے پر غور و خوض کریں، یا بعد والے کم از کم اس نظریے کی طرف جائیں، چونکہ یہ نظریہ کمزور ہے۔ بہرحال وَقَدْ قَدَمْنَا فِي سَالِفِ الزَّمَان، شیخ عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ زمانوں میں ایک کتاب لکھی تھی فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ رِسَالَةً تَعَرَّضْنَا فِيهَا لِلْجَمِيعِ، کہ جس میں ہم نے وہ تمام دلیلیں دیں جو لوگ مقطوعۃ الصدور کے قائل تھے، ان کی دلیلیں بھی دیں اور پھر ان کو ہم نے بیان بھی کیا۔ لیکن یہ لکھتے ہیں، ٹیم جو لکھتی ہے کہ ہمیں وہ رسالہ شیخ اعظم کا مل نہیں سکا کہ کس نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ جس میں انہوں نے ان کے نظریے کو رد کیا تھا۔ وہ بہرحال میسر اس زمانے کبھی کتبی نسخے ہوتے تھے، بعد میں وہ شاید ختم ہو گئی ہوگی۔ خوب، بہرحال پہلا اختلاف اس میں ہے کہ یہ ساری روایات جو ان کتب اربعہ میں موجود ہیں مقطوعۃ الصدور ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں کہ یہ مقطوعۃ الصدور ہیں، وَإِلَّا اکثریت قائل نہیں۔ ختم۔ الثانی، دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ انہا مع عدم قطعیت صدورہا، اب جب اکثریت اس بات کی قائل ہو گئی کہ یہ ساری کی ساری مقطوعۃ الصدور
نہیں ہیں، تو اختلاف اس میں ہے معتبرۃ بالخصوص عملہ، آیا من باب ظن الخاص یہ معتبر ہیں یا نہیں؟ چلو مقطوعۃ صدور تو نہ ہوئی، من باب القطع تو نہیں ہے، آیا من باب ظن الخاص یہ حجت ہیں یا حجت نہیں؟ اب اس میں پھر دو نظریے ہیں، توجہ آقا جان۔ فالمحکی عن السید سید مرتضی والقاضی ابن براج ابن زہرہ صاحب غنیہ والطبرسی صاحب مجموع البیان ابن ادریس رحمۃ اللہ قدس اللہ اسرارہم، ان سب سے یہ نقل ہوا ہے، صاحب معلم نے کیا ہے، کیا؟ المنع۔ المنع کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ یہ حضرات کہتے ہیں وہ اخبار احاد جو مجردہ عن القرائن ہوں من باب ظن الخاص حجت نہیں ہیں۔ اچھا جی، وربما نسب الی المفید، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہی نسبت دی جاتی ہے کہ وہ بھی جب خبر واحد مجرد عن القرائن ہو تو وہ اس کو حجت نہیں مانتے، من کے قائل ہیں۔ اچھا کیوں؟ حیث حقا عنہ فی المعارج، محقق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارج میں شیخ مفید کی طرف نسبت دے کے یہ کہا ہے کہ شیخ مفید فرماتے ہیں، توجہ آ جان، کیا؟ ان خبر الواحد القاطع للعذر، کہ وہ خبر واحد جو قاطع عذر ہو، قاطع عذر کا آپ مرادی ترجمہ لیں گے کہ یعنی وہ خبر واحد جو حجت ہوتی ہے، فقط وہی خبر واحد حجت ہوتی ہے، ہو والذی، یعنی خبر واحد جو حجت ہے وہ ہے یقترن الیہ دلیل، کہ اس کے ساتھ کوئی اور دلیل، کوئی نص، کوئی اجماع، کوئی قرینہ قطعیہ اس کے ساتھ ہو، یفضی بالنظر الی العلم، کہ جب ہم اس میں تھوڑا تأمل کریں، نظر سے مراد یعنی تأمل، غور کریں، تو وہ ہمارے لیے مفضی الی العلم ہو، یعنی علم آور ہو، قطع آور ہو، کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی دلیل قطعی ہو کہ جب تأمل کریں تو ہمیں ظن نہ رہے بلکہ علم حاصل ہو جائے، ایسی خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ، اچھا وہ کون سی دلیل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اگر ہوگی خبر واحد تو حجت ہوگی؟ فرماتے ہیں کبھی وہ اجماع ہوتا ہے، او شاہدن من عقل، یا کوئی اور دلیل عقلی ہو تو خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ ہمارا موضوع تو بات تو یہ ہے نا کہ جو خبر واحد مجرد عن القرائن ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر جو مجرد عن القرائن ہو وہ شیخ مفید بھی اس کو حجت نہیں مانتے۔ اچھا، وَرُبَّمَا يُنْسَبُ إِلَى الشیخ، اور اسی طرح جناب شیخ طوسی کی طرف بھی یہی نسبت دی جاتی ہے کہ وہ بھی خبر واحد جو مجرد عن القرائن ہو اس کی حجت کے قائل نہیں، کما سیجی و عند نقل کلام، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ وَقَضَى إِلَى الْمُحَقِّق، اسی طرح محقق ہلی، محقق اول رحمۃ اللہ ان کی طرف بھی یہ نسبت ہے، بل إِلَى ابن بابویہ، بلکہ جناب ابن بابویہ شیخ صدوق کی طرف بھی یہی نسبت دی جاتی ہے، بل فی الوافیہ، بلکہ صاحب وافیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، کیا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ انہم انہو لم یجد القول بالحجیت صریحا ممن تقدم علی علامہ، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ علامہ ہلی سے پہلے کوئی بزرگوار بھی خبر واحد مجرد عن القرائن کے حجیت کا قائل نہیں تھا، یعنی کسی نے بھی اس کی صراحت کی بات یہاں تک کہہ دیا صاحب وافیہ نے۔ شیخ اعظم فقط اتنا کہتے ہیں وہ عجیب، ہم آپ کے بعد آ رہے ہیں اتنے 100 سال پہلے، ہمیں پتہ ہے کہ علامہ سے پہلے بھی لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل تھے، آپ جو ہم سے پہلے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، عجیب ہے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے ایک ایک کر کے ذکر بھی کریں گے۔ خوب ٹھیک ہو گیا آجا۔ اچھا، ایک تو ہو گئے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد مقطوعۃ صدور تو نہیں ہیں لیکن من باب ظن الخاص بھی حجت نہیں ہے۔ اما القائلون بالاعتبار، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں
کہ یہ اخبار جو ان کتب معروفہ کتب اربعہ میں موجود ہیں اگرچہ مقطوعۃ الصدور نہیں ہیں لیکن پھر بھی من باب ظن الخاص معتبر ہیں، حجت ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ مِنْ جِهَةٍ، لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے۔ کیسے؟ جیسے میں نے گزارش کی، بعض کہتے ہیں کہ جتنی روایات بھی ہیں ساری کی ساری من باب ظن الخاص حجت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ساری کی ساری نہیں، ان میں سے کچھ، پھر اگر وہ کچھ ہیں تو پھر ان میں سے حجیت کا معیار کیا ہے، ان میں بھی پھر معیارات مختلف ہیں، انشاءاللہ ساری تفصیل سے آئیں گے۔ فرماتے ہیں عمل قائلون بالاعتبار، یعنی وہ لوگ جو اس کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات مقطوعۃ الصدور نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ من باب ظن الخاص حجت ہیں، فہم مختلفون، پھر ان میں بھی ایک علمی اختلاف ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ان المعتبر منہا کل ما فی الکتب المعتبرہ، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام روایات جو کتب اربعہ میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری من باب ظن الخاص معتبر ہیں اور حجت ہیں، کما یحکیٰ عن بعض الاخباریین، کہتے ہیں کہ صاحب وسائل اور محدث بحرانی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ خوب، وَتَابِعَهُمْ بعض المعاصرین من الاصولیین، اور ان کی اتباع میں محقق نراکی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے۔ انہوں نے بھی کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتب اربعہ میں موجود تمام اخبار احاد من باب ظن حجت ہیں، البتہ بعد استثناء ما کان مخالفا للمشہور، البتہ جو مخالف مشہور ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، فقط استثناء کیا کہ جو مخالف مشہور ہیں وہ حجت نہیں ہیں، باقی ساری حجت ہیں۔ خوب، تو پس اختلاف ہے اس لحاظ سے کہ آیا ساری کی ساری روایات معتبر ہیں جو کتب پر موجود ہیں، او ان المعتبرہ بعضہا، یا نہ ساری نہیں بلکہ ان میں سے کچھ حجت ہیں، معتبر ہیں اور کچھ نہیں۔ اب ان المناط فی الاعتبار، اب جو لوگ کہتے ہیں، لطف لینے گا، کہ اخبار احاد جو کتب معروفہ میں ہیں، جو ایک تو ہو گئے جو کہتے ہیں ساری حجت ہیں، ایک یہ ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کچھ حجت ہیں، اب ان میں پھر معیار اعتبار اور معیار حجیت کیا ہے؟ مثلا توجہ گا، ان المناط فی الاعتبار امر الاصحاب کما یظہر من کلام المحقق، محقق علی فرماتے ہیں کہ ہر وہ روایت جس پر، یعنی ہر وہ، ہم مطلق روایت کی بات تو نہیں کر رہے، ہم بات کریں خبر روایت کی، کہ ہر وہ خبر واحد جو مجرد عن القرائن ہو اور علماء نے اس پر عمل کیا ہو، بس وہ معتبر اور حجت ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، یعنی ان کے نزدیک معیار کیا ہو گیا حجیت کا؟ عمل علماء۔ اچھا، دوسرا، او عدالت الراوی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ روایت، ہر وہ خبر جس کے راوی عادل ہوں، یعنی ان کے نزدیک معیار حجیت ہے عدالت راوی۔ او بساقت ہی، بعض کہتے ہیں نہیں، عدالت بھی معیار نہیں ہے بلکہ جس کے روات، جس کا راوی موثق ہو، بے شک عادل نہ ہو، جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ یہ جھوٹ کذب نہیں کرتا، بس اتنا کافی ہے، یعنی ان کے نزدیک معیار حجیت ہو گیا وثاقت۔ او مجرد الظن بصدور روایہ من غیر اعتبار صفت فی الراوی، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، راوی کی صفات معیار نہیں ہے کہ آیا راوی عادل ہے یا نہیں ہے، راوی موثق ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس روایت کے بھی معصوم سے صادر ہونے کا ظن ہو، بس وہ روایت
معتبر ہے، بس وہ روایت حجت ہے۔ راوی کیسا ہے، صفات راوی ان کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ خوب کچھ ایسے ہیں او غیر ذالک من التفصیلات، انشاءاللہ آگے اور بھی بہت ساری ہیں کہ اطمینان آور و فلان ہو، یہ بھی آئیں گی۔ خوب اب فرماتے ہیں شیخ اعظم اپنی بحث میں واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں والمقصود ہنا، ہم جو یہاں خبر واحد کی حجیت کی بحث کو چھیڑ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف اتنا ہے بیان و اثبات حجیت ہی بالخصوص فی الجملہ۔ لطف لینے آگا، یعنی اردو میں آپ یوں کہیں گے کہ شیخ فرماتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہم یہ بیان کریں کہ خبر واحد مجرد عن القرائن من باب ظن الخاص حجت ہے فی الجملہ، بالجملہ نہ، بطور موجبہ جزیہ۔ یہ ہم بات کریں گے فی مقابل سلب الکلی، ان لوگوں کے مقابل میں جو اصلاً کہتے ہیں کہ خبر واحد فی الجملہ بھی حجت نہیں ہے، ہم ان کے مقابل میں کہتے ہیں کہ نہ، فی الجملہ حجت ہے، اور وہ بھی من باب ظن الخاص۔ وَلْنَذْكُرْ اولاً، تو ہم ابتدا انشاءاللہ کرتے ہیں اس سے کہ ما یمکن ان یحتج بہ القائلون بالمن، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات کہ قائلین منع جس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، جس سے بھی ممکن ہے کہ شاید وہ اس چیز کو بطور دلیل پیش کریں، ہم انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے اور پھر ان کا رد پیش کریں گے۔ ثم نعقبہ بذکر ادلۃ الجواز، بعد میں ہم بات کریں گے ان کی جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، پھر ان کی دلیلیں کیا ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ترتیب سے ذکر کریں گے۔ فنقول انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔